أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں 21ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت ہے کہ یہ قرآن کریم واضح آیتیں ہیں اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کا ہمارے تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ حفاظ کے سینے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یہ جمع تھا، صحابہ کرام انہوں نے اس کو یاد کیا۔ آج تک ہر دور میں قرآن کریم کے بے شمار حافظ موجود رہے اور آج بھی ہیں۔ مصعب عزیز مصعب یہ بچہ جو ہے مصعب بن عمیر، یہ بہت خوبصورت نام کی ہے۔ عمیر بھی صحابی تھا، مصعب وہ بھی صحابی تھا جو مدینے میں قرآن کریم لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ یہ نام سارے صحابہ کرام کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس فہرست میں شامل فرمایا جو 1450 سال سے اپنے سینوں میں قرآن کو جمع کر کے یاد کرتے رہے، اور یہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن میں شامل ہوا، اور اس کے استاد صاحب وہ علمہ میں شامل ہوئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کریم کی کیا تعریف کی جائے؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید رو متا۔ سورج کی کیا تعریف کی جا سکتی ہے؟ مادہ ہے خورشید، مداح ہے خدا۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، 4 اماموں میں سے ایک مشہور امام ہیں، جنہوں نے 28 مہینے قرآن کریم کی محبت میں اور قرآن کریم کی وکالت میں جیل کاٹی بڑھاپے میں، اور 31 کوڑے انہوں نے کھائے۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی تھی خواب میں، اور پوچھتے تھے کہ یا اللہ تیرے قرب اور خوشنودی کا مختصر ترین رستہ کون سا ہے، شارٹ کٹ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے قرآن ہے۔ تو یہ میری رضا کا، میرے قرب کا سب سے مختصر رستہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے پوچھا بفہم اور الا فہم، سمجھ کر پڑھنے سے یا اللہ تو راضی ہوتا ہے یا بغیر سمجھے بھی راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ کر پڑھے تب بھی میں راضی ہوتا ہوں، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی راضی ہوتا ہوں۔ کچھ مدت سے ہمارے ملک کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی شروع ہوا ہے کہ قرآن کریم یاد کرانے سے بچے کے 3-4 سال ضائع ہو جاتے ہیں، اور طوطے کی رٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حفظ کرنے والے وہ طوطے کی طرح رٹتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ڈگریوں والے یہ لوگ یہ بات لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور حفظ کے مدارس کو انہوں نے بند کیا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خمیرہ گاؤ زبان عنبری علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام پاکستان کے
جو اپنے زمانے میں بہت بڑے محدث مفسر خطیب تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو کچھ لوگ لیاقت علی خان کے پاس گئے، مرحوم کے پاس، کہ وہ ایک مکتبہ فکر کے تھے شیخ الاسلام، ہماری تعداد زیادہ ہے، اب شیخ الاسلام ہمارا بناؤ، ہمارا ایک شیخ الاسلام ہونا چاہیے۔ تو لیاقت علی خان نے بڑے آرام سے کہا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو ہم نے شیخ الاسلام نہیں بنایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں ایسی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے قابل بنایا تھا کہ شیخ الاسلام بنا۔ اگر کسی اور میں ایسی قابلیت ہوتی تو وہ بھی بن جائے گا۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خمیرہ گاؤ زبان عمبری استعمال کرے گا، چاہے وہ تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، اس کے دماغ کو قوت حاصل ہوگی، پیدا ہوگا۔ تو اگر دوا بغیر پہچاننے کے کھانے سے، مادی دوا، اس سے پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ سب سے بڑا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، جس کو اللہ تعالیٰ شفا فرماتے ہیں، اس کو بغیر سمجھے کہ پڑھنے کا کیوں فائدہ نہیں ہوگا، کیوں ثواب نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو نہیں فرمایا سمجھ کر پڑھے گا تو پھر ثواب ہوگا، بغیر سمجھے پڑھے گا تو ثواب نہیں ہوگا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، یہ بات تو آپ سب لوگوں نے بار بار سنی، موت العالم موت العالم، عالم کی موت اس کے پہچاننے والے لوگوں کی موت ہے، محروم ہو گیا اس کے علم سے۔ لیکن یہ بھی ساتھ جملہ ایسا ہی صحیح ہے، ذلت العالم ذلت العالم، عالم کا پھسلنا اور غلطی کرنا وہ اس کے پہچاننے والے معتقدین کی غلطی ہوتی ہے، وہ اس کی غلطی کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ میں ذرا ایک اور فارسی کے الفاظ بھی آپ کو سنا دوں، پھر بس ختم کرتے ہیں۔ زندہ ہر کثرت دین وحدت، وحدت مسلم دین فطرت، دین فطرت اجنبی آموختین، اندری رہ مشعل افروختین، کالئی وحدت زدست مارود، ہستی ما با ابد ہمدم شود، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر، او رسول را ختم ما اقوام را، رونق ما محفل ایام را، اور تو نمی دانی کے آئینے تجیز، غیر گردو سر تمکین تجیز، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالت تو قدیم، رہدنا الحفر او رہبر شدن، الکتاب صاحب دفتر شدن۔ اس ایک کتاب کو پڑھ کر وہ ان پڑھ امیین، انہوں نے گورنریاں کی، خلافتیں کی، انہوں نے یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا تھا، ان کا استاد اتنا لائق تھا کہ یعنی وہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو وہ فیضان نظر ابراہیم خلیل اللہ، اس کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت اسماعیل نے بے مثال قربانی پیش کی، اور برما اسرما وطلہ للجبین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دادا حضرت ابراہیم سے بھی بڑی شان والے ہیں۔ آپ کے فیضان نظر سے وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلے گمراہ تھے، ان کا حال کیا ہوا؟ جو نہ تھے خود راہ پر
اور وہ جہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ کسی سال کیا تھا؟ ایک کتاب پڑھنی تھی. اب کتاب صاحب دفتر شدن میں حضرت علامہ استاد الحدیث مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادوں کو اور ان کے بھائی مولوی عمیر صاحب کو اور ان کے بچے موسیٰ صاحب ان کے استاد صاحب اور پورے خاندان کی گہرائی سے میں بے شمار مبارکبادیں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کی ساری برکتیں اور اعزاز اس خاندان کو نصیب فرمائے. درود شریف پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ وہ صاحب بن عمیر اور ان کے استاد کو من تعلم القرآن وعلمه وللفضائل نصیب فرما. اور یا اللہ قرآن کریم کے الفاظ معانی تفسیر اور اس پر عمل یا اللہ اس پر قبولیت ہم سب کو نصیب فرما. قرآن کریم کی شفاعت ہمیں یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ قرآن کریم کو ہمیں نگرانی طور پر اور ہمارے ملک کے لوگوں کو اجتماعی طور پر نظام حکومت کے طور پر دستور حکومت کے طور پر قبول کر کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. مریضوں کو شفا نصیب کروا. ایمان کی شاملی سے جانے والے لوگوں کو کی مغفرت فرما. یا اللہ قرآن کریم کے مدارس کو اور قرآن کے خادم مدارس کو اس دونی رات کو پوری ترقیاں نصیب فرما. جو ان کراموں کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی کوششوں کو ناکام فرمائے. اور جو قرآن کریم کے خادموں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو برکتیں عزتیں اور یا اللہ ان کو زیادہ تو رزق حلال کی برکتیں نصیب فرما. یہاں پر جو نعت شریف پڑھی گئی اور جو تلاوت کی گئی مولانا حمید الرشید صاحب نے بہت خوبصورت باتیں فرمائی. یا اللہ ایک حرف کو قبول کر کے ہماری دونوں جہان کے اندر ترقی اور کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.